ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالی سے اپنے نفس کی برائیوں اور برے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ نیز ارشاد ربانی ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ نیز ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، اے لوگو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی، انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں، پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں، اور اپنے بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے لیے ایسے وسیع حقوق اور واضح فرائض مشروع کیے جو اسلام کے علاوہ کسی اور شریعت میں پوری طرح سے حاصل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ شریعت حکیم و خبیر رب کی طرف سے قرآنی نص کے ذریعے آئی ہے۔ یہ کوئی انسان کے ذریعے وضع کی ہوئی شریعت نہیں ہے جسے جذباتیت لاحق ہو یا جس میں کمال کا فقدان ہو۔ جس نے بھی درست فہم کے ساتھ اس کی حقیقت کا جائزہ لیا، اس نے اس بات کا ادراک کیا کہ انسانی اخلاق کو بلند کرنے اور انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے جو بھی نظام بنائے گئے، اسلامی شریعت ان تمام پر سبقت کرنے والی اور ان سب کے مابین قائدانہ حیثیت کی حامل ہے۔ ایسا ہو بھی کیسے نہ، جبکہ اسلام اللہ کا دین اور اس کا رنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور قیامت تک کی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو۔ جسے یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا، اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ متفق علیہ۔ اللہ کے بندو، ان تمام حقوق میں لوگوں کے عام حقوق ہیں جن کے سلسلے میں رسول ہدایت و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول کے ذریعے تاکید کی ہے، یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو اور تمام انسان تمہارے اوپر اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خونوں کی حرمت پر سخت صریح تاکید ہے۔ خونوں کی حرمت جانوں اور ان سے کمتر دوسری چیزوں کی حرمت کو شامل ہے۔ انسانوں کی حرمت جسموں اور ان کے اعضاء کو شامل ہے۔ اموال کی حرمت تھوڑے اور زیادہ ہر قسم کے مال کو شامل ہے۔ آبروؤں کی حرمت زنا و لواطت اور تہمت لگانے وغیرہ کو شامل ہے۔ تو یہ سب کے سب مکمل طور پر حرام ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے سلسلے میں انہیں پامال کرے۔ اللہ کے بندو، جب معاملہ ایسا ہے تو وہاں ایک مصیبت ہے جس سے لوگوں کے معاشرے متاثر ہوئے ہیں اور اس کا ضرر ہر طرف پھیل گیا ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے حقوق، معاہدوں، ضابطوں اور سزاؤں کے ادارے تیزی سے پیش قدمی کرنے لگے ہیں تاکہ اس کے پھیلاؤ کو روک سکیں اور اس کے سرچشموں کو خشک کر سکیں، مگر اس کے انگاروں کی لو ابھی تک بجھ نہیں سکی ہے، اور اس کی صدائے بازگشت مریض نفوس اور بوسیدہ ضمیروں کے کانوں کو پھاڑ رہی ہے۔ یہ انسانی اسمگلنگ کی مصیبت ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ انسانی اسمگلنگ کیا ہے؟ یہ دوسروں کے حقوق پر زیادتی کرنے کا تلاطم خیز سمندر ہے۔ ہمارے اس زمانے میں وہ اس طرح متعارف ہے، طاقت کے ذریعے دھمکی دے کر یا طاقت کا استعمال کر کے یا اس کے علاوہ اس طرح کی دوسری شکلوں، مثلا جبر، اغوا، ہیلا سازی یا دھوکہ دہی کے ذریعے لوگوں کو بھرتی کرنا، ان کا نقل و حمل یا انہیں پناہ دینا یا ان کا استقبال کرنا ہے، یا طاقت کا
ناجائز استعمال کر کے یا کمزور کی حالت کا ناجائز استعمال کر کے یا مالی رقم یا سہولتیں لے دے کر استحصال کے مقصد سے کسی ایسے شخص کی منظوری لینا ہے جس کے تحت کوئی دوسرا شخص ہو۔ اللہ کے بندو، حقیقت یہ ہے کہ انسانی اسمگلنگ کا معنی خرید و فروخت کے مفہوم سے زیادہ وسیع ہے، گرچہ انسانی اسمگلنگ خرید و فروخت کا ایک حصہ ہے۔ پھر انسانی اسمگلنگ کے بہت سارے نتائج ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک وہ ہے جو حرام جان کو ہلاک کر دے، اور ان میں سب سے معمولی معصوموں کا استحصال کرنا ہے، خواہ وہ ان کی ہتک عزت کر کے ہو یا ان کے ذریعے بھیک منگوا کر۔ یہ نہایت بری چیز ہے کہ انسانوں کے کندھوں پر چڑھ کر ان کی عقلوں، آبروؤں، جانوں اور اموال کی قیمت پر دنیاوی فائدہ حاصل کیا جائے۔ ایک طرف جہاں مطلق تجارت نہایت معزز پیشہ ہے، وہیں انسانی تجارت اس کی سب سے بری شکل ہے۔ مزید برآں عوامی معاشروں میں بحرانوں کے حالات میں انسانوں کی اسمگلنگ سے زیادہ خطرناک اور بدترین کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ متعلقہ لوگ ایسے حالات میں بحران کو دور کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بحرانوں کے بھی ویسے ہی ڈاکو ہوتے ہیں جیسے مال اور گھر کے ڈاکو ہوتے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سیاہ معیشت ہے جو بگاڑتی ہے، اصلاح نہیں کرتی، اور وہ جائز کاموں میں بظاہر مال کے ٹرانزیکشن کے مقابلے میں مجرمانہ منی لانڈرنگ سے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ یہ گھناؤنا مقصد ہے۔ اس کے ذریعے کمزوروں کی جہالت کا استحصال کر کے ان کے حقوق اور آزادی کو سلب کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی اسمگلنگ کرنے والوں کی اسی طرح تابع رہیں جیسے غلام اپنے آقا کے تابع ہوتا ہے۔ اگر اسمگلنگ کرنے والے پاکی کے ایک لحظے میں اس بات پر غور کریں کہ جو حرکت وہ کر رہے ہیں وہ کتنی خطرناک ہے، تو وہ اس کی طرف اپنا پاؤں نہ بڑھائیں اور نہ ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، بولنے والا جب مجھ سے قریب ہوا تو میں نے دیکھا وہ رسول اللہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابو مسعود جان لو اس غلام پر تمہیں جتنا اختیار ہے اس سے زیادہ اللہ تم پر اختیار رکھتا ہے۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرتے تو آگ تمہیں جھلسا دیتی یا آگ تمہیں پکڑ لیتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، جہاں تک اسمگلنگ کی شکلوں کا معاملہ ہے تو وہ کئی ہیں۔ یہ شکار بننے والے شخص کی کمزوری کو غنیمت جان کر منشیات کی کاشت میں یا مالی خرد برد یا حرام فطری بلیک میلنگ یا جبری بھیک منگوانے میں یا انسانی اعضاء کی خرید و فروخت میں اس کی اسمگلنگ کرنا ہے۔ اسمگلنگ کرنے والوں کو تو اس کے بدلے بڑی رقم ملتی ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں شکار بنائے گئے کمزوروں کو نہایت معمولی رقم دی جاتی ہے، اور یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ کمزور پرفارمنس کی حالت میں اسمگلر کی طرف سے انہیں سخت سزا نہ دی جائے۔ اسی طرح کی بات جبرن کام کرانے کے مقصد سے کی جانے والی اسمگلنگ کے سلسلے میں بھی کہو۔ اس قسم کے شکار بہت سارے لوگ ہیں، جیسے بہت ساری سوسائٹیوں میں آنے والے مزدور جن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی قانونی خلاف ورزیوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس میں نقل مکانی کا مسئلہ بھی جس کے سلسلے میں کمزوروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ بھڑکیلے وعدے ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور انہیں ملک سے نقل مکانی کر کے وعدہ کیے گئے ملک کا سفر کرنے پر ابھارتے ہیں، اور وہیں سے جان کی بازی لگانے، خوف اور انتظار کی صورت شروع ہو جاتی ہے، اور یہ صورتحال اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ وہ مطلوبہ جگہ تک پہنچ نہ جائے، اور ایسا شخص اسمگلر کو سرحد پار کرنے کی قیمت بھی ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کا سرحد عبور کرنا سرحد کے مطلوبہ نظام کے مخالف ہوتا ہے۔ پھر جو چیز انسانوں کے جسمانی اسمگلنگ سے کم مجرمانہ نہیں ہے، وہ انہیں ہلاکت خیز چیزوں میں دھکیلنے کی اسمگلنگ ہے، اور وہ اسمگلروں کے فکری اور سلامتی سے متعلق اہداف کو بروئے کار لانے کے لیے انہیں دھوکے میں ڈالنا ہے، گرچہ وہ حقیقت میں مالی فائدہ کے طور پر نہ ہو، لیکن سلامتی کے لیے اور فکری و سماجی طور پر جرم کے اعتبار سے اس کے خطرناک نتائج حرام مالی کمائی کے ضرر سے بلا شبہ زیادہ۔ پھر یہ کہ اسلام نے گرچہ صراحت کے ساتھ
انسانی اسمگلنگ کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اس نے صراحت کے ساتھ ایسے بہت سارے اعمال کو ذکر کیا ہے جن سے مل کر یہ جرم بنتا ہے، اور جو شریعت کے مقاصد سے آگاہ ہوگا وہ اسے انسانی اسمگلنگ کے خلاف پائے گا، گرچہ اسے اس کا نام لے کر ذکر نہیں کیا ہے، اور ان میں برسبیل مثال برسبیل حصر نہیں، کمانے کے لیے خواتین کا استحصال کرنے سے منع کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے، تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے، دور جاہلیت میں جب کسی کے پاس لونڈی ہوتی تھی تو وہ اسے زنا کرنے کے لیے بھیجتے تھے اور وہ اس پر ٹیکس لگاتے تھے جو وہ اس سے ہر مرتبہ لیتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس سے منع کیا۔ اللہ کے بندو، انہی میں سے یہ ہے کہ مقروض شخص جب مشکل کی حالت میں ہو تو طاقت کے ذریعے اس کے استحصال کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اہل جاہلیت کی یہ عادت تھی کہ ان میں سے کسی کے مقروض کے قرض ادا کرنے کا وقت جب آ جاتا تو وہ اس سے کہتا یا تو قرض ادا کرو یا سود دو۔ اللہ کے بندو، انہی میں سے غلام کے سلسلے میں اسلام کا حد درجہ اہتمام ہے، اس لیے کہ اسلام نے غلام بنانے کے وسائل کو وسیع پیمانے پر بند کیا اور غلاموں کے آزاد کرنے کے راستوں کو کشادہ کیا اور اس پر عظیم اجر رکھا، بلکہ غلام آزاد کرنے کو بعض کبائر کے لیے اولین درجے کا کفارہ قرار دیا، اور ان میں سر فہرست معصوم نفس کا قتل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں برکت عطا فرمائے اور ذکر حکیم میں برکت عطا فرمائے۔ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم لوگ بھی اسی سے مغفرت طلب کرو، وہ ذات نہایت معاف کرنے والی اور بہت زیادہ رحم کرنے والی اور نہایت مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اکیلا و تنہا ہے، اور درود و سلام نازل ہو اس پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ عمومی طور پر حکومتوں، حقوق انسانی کی تنظیموں، جماعتوں اور افراد پر واجب ہے کہ وہ انسانی اسمگلنگ کی تجارت کرنے والوں پر گھیرا تنگ کریں اور انہیں قید کریں، ان کے راستوں کا پتہ لگائیں، مکمل طور پر ان کی گھات میں لگے رہیں، اس لیے کہ وہی کمزوروں کے کندھوں پر چڑھنے والے ہیں، وہ انہیں جلا کر روشنی لینے والے ہیں، انہیں فقیر کر کے مالدار ہونے والے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے یا ان کے جرائم پر خاموش رہنے سے متنبہ رہیں، اس لیے کہ ایسا کرنا گناہ و زیادتی اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے پر تعاون کرنا ہے۔ اگر کسی چیز کا تذکرہ کسی دوسری چیز کے تذکرے کا سبب بنتا ہے تو یہاں اس بات کا تذکرہ مناسب لگتا ہے کہ بلاد حرمین شریفین مملکت سعودی عرب، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ایک مربوط و جامع نظام کے تحت تمام شکلوں کی انسانی اسمگلنگ کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ ایسا وہ انسداد اسمگلنگ قانون کے ذریعے اور ان معاہدوں میں شریک ہو کر کرتا ہے جن کا تعلق اس گھناؤنے جرم کی روک تھام سے ہے۔ اس سلسلے میں معروف عالمی درجہ بندی میں بھی اسے قابل ذکر پیش رفت حاصل ہوئی ہے، اور اس کا یہ موقف اس کے پچھلے موقف کا ہی امتداد ہے جو اس کی اسلامی شناخت اور اس کے مسلمانوں کے قبلہ ہونے کو مضبوط کرتا ہے۔ غیر متفقہ تشخص اور جنسی میلانات کی اصطلاحوں کے تعلق سے بعض معاہدے سے اس کے تحفظات بھی ہم سے بعید نہیں ہیں، جو مصطلحات اس کے دین اسلامی اور اس کی شریعت کے اصولوں سے معارض ہیں، اور یہ سب 300 سال قبل تاسیس کے وقت سے ہی اس کی اسلامی وابستگی کا ثمرہ ہے، اس لیے کہ
وہ اس منہج وسط سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے پروان چڑھا جو غلو و سنگ دلی اور انحراف و انتہا پسندی کے مابین معتدل اور پسندیدہ ہے، تو اللہ تعالی نے اس کے ذریعے بکھرے ہوئے کو جمع کیا، اعتقاد و معرفت کے چراغوں کو روشن کیا، جہالت و گمراہی کی تاریکیوں کو مٹایا، جھگڑوں اور سازشوں کا مکمل خاتمہ کیا، چنانچہ راستے پرامن ہو گئے، ملک متحد ہو گیا۔ تو یہ ہم آہنگ تانے بانے والا متحد ملک بن گیا۔ اس میں حکومت کا نظام یہ بتاتا ہے کہ اس کا قانون اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے اخذ کیا گیا ہے، اور وہی دونوں ملک کے تمام نظاموں پر حاکم ہیں۔ اللہ کے فضل سے اسے حرمین شریفین کی خدمت اور ان دونوں کی تعمیر، ان دونوں کا خیال رکھنے اور ان دونوں کی زیارت کرنے والوں کے راستوں کو آسان بنانے کے اعزاز سے نوازا گیا ہے، اور یہ ملک اسے اپنا فرض عین سمجھتا ہے۔ روشن دین اسلامی سے اس کی وابستگی سے اسے ایسا کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے اسے نہایت اہم شرف حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ سب سے معزز تمغہ جس سے اس کے سربراہان کی تاج پوشی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں خادم حرمین شریفین کا لقب دیا جاتا ہے۔ یہ ملک اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے جو اس سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے، اور اس سے غافل بھی نہیں رہتا ہے جو اس کے خلاف سازش کرنا یا اس کے گھات میں لگے رہنا چاہتا ہے۔ اس کے تینوں ادوار حکومت میں اس کے تمام سربراہان اسی نہج پر چلے، اور وہ اپنے ملک سے چالے چلنے والوں کی چالوں، گھات میں لگنے والوں کے مکر اور حاسدین کے حسد کو روکتے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ملک زمین کے مشرق و مغرب میں اسلامی ممالک کے ساتھ چال چل کر ہنگامہ برپا کرنے اور الجھن میں ڈالنے والوں کے ذریعے پھیلائی جانے والی تباہ کن انار کی اور قتل و غارت گری کے انجام سے محفوظ ہے، اور انعام کرنے والے اللہ کے فضل سے ان تمام کے سامنے ثابت قدم ہے۔ اس کے سربراہان میں سے کوئی سربراہ جب گزر جاتے ہیں تو ان کے بعد ایسے سربراہ آتے ہیں جو اس کے امور کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس کے حوضوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو حقیقی معنی میں یہ شاعر کے ان اشعار کے مصداق ہیں، جب ان میں سے کوئی سردار گزر جاتا ہے تو دوسرا اس سردار کھڑا ہو جاتا ہے۔ معزز لوگوں کی طرح وہ اچھی باتیں کہنے والے اور نہایت اہم کارنامہ انجام دینے والے ہوتے ہیں۔ اس کے دشمنوں میں اس کے ایام مشہور ہیں، اس کی ایسی چمک ہے جو معروف و مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو چال چلنے والوں کی چالوں اور مکر کرنے والوں کے مکر سے محفوظ رکھے، اور اس پر اور مسلمانوں کے تمام ممالک پر امن و امان کی نعمت کو قائم و دامن رکھے۔ یقیناً وہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ یہ رہی باتیں، اور درود و سلام بھیجو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس پر درود و سلام بھیجنے کا اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام صحابہ کرام پر اور خلفائے راشدین پر اور ان تمام پر جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و خوار فرما، اے اللہ غم زدہ کے غموں کو دور فرما، اے اللہ مقروضوں سے قرض کو دور فرما اپنی رحمت سے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے اماموں کو اور ہمارے سربراہان مملکت کو ہر طرح کے خیر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ انہیں ایسے اقوال و اعمال کی توفیق عطا فرما جس میں ہر طرح کا خیر ہے۔ اے اللہ سربراہ مملکت کو اور ان کے ولی عہد کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں ہر طرح کا خیر ہے اور بندوں کا اور انسانیت کا خیر ہے۔ اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما، ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما، ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ تو ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ عز و جل کا ذکر کرو، وہ بھی تمہیں تیرا ذکر کرے گا، تجھے یاد رکھے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔